بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ آج 28ویں سحری اللہ تعالیٰ نے دیکھنی نصیب فرمائی، اور اللہ کا خاص احسان ہے کہ ابھی تک خیر عافیت سے روزہ بھی چل رہا ہے۔ 28 روزے اللہ تعالیٰ نے گزار دیے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ۔ الحمدللہ چھوٹی موٹی مشکلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقریباً سارے پروجیکٹ ہی کافی حد تک مکمل کروا دیا۔ آپ لوگوں سے دعا ہے کہ جو بقیہ رہ گئے ہیں وہ بھی دعا کیجیے گا خیر عافیت سے ہو جائیں۔ آج جو ہم قسموں پہ پہنچے ہیں، سورہ عصر کی سورہ اٹھائی جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، زمانے کی قسم، بے شک اور بالیقین انسان سر تا سر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق اور بات کی یقین کرتے رہے۔ اچھا، زمانے کی قسم اٹھائی گئی۔ سب سے پہلے تو یہاں جو بتانے والی بات ہے وہ یہ والی چیز ہے کہ لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھا دی ہے تو یاد رکھیے گا زمانے کو آپ لوگوں نے برا نہیں کہنا آج کے بعد۔ صحیح ہو گیا، آج سے پہلے لا علم تھے تو معافی ہے، آج چونکہ آپ کو بتا دیا گیا تو اب آپ نے زمانے کو برا نہیں کہنا۔ زمانے کی قسم کیوں اٹھائی گئی؟ اس وجہ سے اٹھائی گئی کہ انسان پریزنٹ جو ہے نا، پاسٹ اور فیوچر کو چھوڑ دیں، پریزنٹ جو ہے وہ آپ کو جنت میں بھی لے کے جائے گا، وہ آپ کو دوزخ میں بھی لے کے جائے گا۔ یہ جو ابھی کا وقت ہے میرا، اگر میں اس پہ گانا بجانے کے کام کرنا شروع کر دوں، اس میں میں جو ہے پرینک دیکھنا شروع کر دوں، اس میں میں نیوڈ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دوں، اس میں میں کسی کے ساتھ فون پہ بےہودگی کی والی باتیں کرنا شروع کر دوں، میں عشق و معشوقی کے چکر میں لگ جاؤں، میں غیبت کے چکر میں لگ جاؤں، میں تہمت کے چکر میں لگ جاؤں، میں حسد کرنے کے چکر میں لگ جاؤں، میں بغض کے چکر میں لگ جاؤں، میں اسراف کے چکر میں لگ جاؤں، میں تبذیر کے چکر میں لگ جاؤں، تو انسان سراسر نقصان میں۔ یہ جو پریزنٹ کا وقت ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ یہ آپ کی جنت، یہ آپ کی دوزخ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بڑھاپے میں ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کیا دوسرے بولتے ہیں، کہتے تم نے اپنی جنت گنوا دی۔ وہ بہترین وقت تھا، فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا تو لعنت ہے ایسے شخص پر، اور ایسے بہت سے لعنتی ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ پریزنٹ کو قابو نہیں کر پاتے، وہ فیوچر کے لیے اتنے پریشان ہیں کہ ماں باپ جیسی قیمتی چیز چھوڑ کے چلے گئے۔ ابھی ایک واقعہ ٹی وی پہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بچی گھر سے بھاگ گئی کسی لڑکے کے ساتھ، تو اس نے ٹویٹ کیا کہ میں کوئی قیمتی چیز ساتھ نہیں لے کر آئی، تو ایک شخص نے اس ٹویٹ کا جواب دیا، بیٹا تیرے کو کیا معلوم، تیرے سے زیادہ کوئی قیمتی چیز تھی اس گھر میں۔ تو جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنا فیوچر بنانے کے لیے دوسرے ملک چلے گئے ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ کے، تو میں کہتا ہوں تمہیں کیا معلوم، تمہارا فیوچر ہی گھر میں تھا۔ جس کو ماں باپ کی دعا لگ گئی نا، اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ میں اس کی زندہ مثال ہوں۔ میں بہت نالائق انسان ہوں، آج بھی میرا اسٹوڈنٹ میرے سے آگے ہے، میں کہتا ہوں، لیکن کیا ڈاکٹر آ کے رپورٹیں ہمیں دکھا کے ہم سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں، میں ڈاکٹر ہوں ہی نہیں۔ ریسرچر اپنے کیا کرتے ہیں، ریسرچ پیپرز ہم سے ریویو کروا رہے ہوتے ہیں، میں نے اپنی ذات سے متعلق کبھی کوئی ریسرچ پیپر لکھا ہی نہیں۔ لوگ آ کے پنچایت میں پنچ بنا رہے ہوتے ہیں، میں تو اپنے علاقے کا ناظم بھی نہیں رہا کبھی۔ فیملی کاؤنسلنگ میں بچوں کی رائے لے رہے ہوتے ہیں، فزیکلی تو کوئی بچے نہیں ہیں میرے، ہاں دونوں الحمدللہ دونوں، میری امی بھی میرے ابو بھی دونوں بستر مرگ پہ تھے اور اسٹیٹمنٹ دے کے گئے تھے کہ بھائی ہم آپ سے خوش جا رہے ہیں، نک نیم کے طور پر مجھے بھائی کہتے ہیں۔ وہ دعائیں ہیں جس کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں کہ 55 سے زیادہ میری یونیک کتابیں ہیں،
کوئی ٹاپک ایسا رپیٹ نہیں کیا ہوا کہ دنیا نے لکھا ہوا اور میں لکھ دوں. 30 اپروکسیمیٹلی نیو سبجیکٹ ڈیزائن کیے ہوئے ہیں, 7 نیو تھراپیز ڈیزائن کی ہوئی ہیں. جملہ غلط ہے, میں نے ڈیزائن نہیں کی. ماں باپ کے دعاؤں کے صدقے اللہ نے مجھے تحفہ دیا ہے. تو میرا بندہ بن, پھر دیکھ میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں. عصر کے وقت کی قسم, جو لمحہ تمہارے پاس ہے اسے کیش کر لو. جو وقت تمہارے پاس ہے اس کو رب کی قربت کے لیے استعمال کر لو. فیصلہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ نفس کا غلام بننا ہے یا آپ نے رب کا غلام بننا ہے. مسجد نبی کی توہین کی کوشش کی گئی. کسی کے مائی کے لال کی ہمت نہیں ہے توہین کر سکے. کوشش اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کرنا تھا. آج فیصلے کا گھڑی ہے نا, دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو, کرنے والوں کے ساتھ, یا میرے نبی کی محبت شو کرواتے ہو. ہوگی, آپ سب کے دلوں میں ہوگی, میں مان ہی نہیں سکتا وہ مومن ہی نہیں جس کے دل میں میرے نبی کی محبت نہ ہو. محبت اظہار مانگتی ہے. کسی لڑکی سے یا کسی لڑکے سے محبت کرتے ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ گھر بیٹھے رہو اور وہ تمہارا بن جائے. فونے مار رہے ہوتے ہو, مس کالیں مار رہے ہوتے ہو, اس کے رستوں میں کھڑے ہو رہے ہوتے ہو, گھر والوں کو بھیج رہے ہوتے ہو. محبت اظہار مانگتی ہے. آج اظہار کرو, آج سوشل میڈیا پہ اظہار کرو, لوگوں کے سامنے اظہار کرو. اور مجھے بہت اچھا لگا اس شخص کا ٹویٹ جس نے کہا کہ جو اظہار نہیں کر سکتا وہ میری فرینڈ لسٹ سے ختم ہے. مجھے نہیں رکھنے ایسے دوست جو نبی کی محبت کا اظہار ہی نہ کر سکے. اور آج کے دور میں, ایک تو وہ کفار کا دور تھا, اس کو چھوڑو, آج کے دور میں عصر کے وقت کی قسم پریزنٹ میں کرنا ہے. کل کبھی نہیں آتی. ٹمارو ول نیور کم. جو ہے وہ لمحہ موجودہ ہے. اگر سمجھو تو بہت کچھ ہے, نہ سمجھو تو جیسے پچھلی عمر گزری ہے اس نے بھی گزر جانا ہے. عصر کے وقت کی قسم. سمجھ آ گئی ہوگی میرا خیال سے. سمجھ آ گئی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم آ جاتے ہیں صوفی کی بات کی طرف. سوال کیا گیا کہ علم اور حکمت میں کیا فرق ہے, تو صوفی صاحب نے جواب دیا علم اور حکمت میں بہت فرق ہے. پہلے خبر ہوتی ہے, پھر وہ معلومات بنتی ہے. معلومات جمع کر کے سمجھا جائے تو وہ علم بن جاتا ہے. اگر اس میں سے اچھا اور برا سمجھ آ جائے تو یہ حکمت کہلائے گی. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کب اور کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ دانش مندی بن جاتی ہے. مثال کے طور پر دودھ خبر ہے, دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے, معلومات ہے, ہڈیوں اور مسلز کے لیے بہتر ہوتا ہے, علم ہے. روزانہ رات کے کھانے کے بعد ہلدی کے ساتھ استعمال کریں, علم و دانش ہے اس چیز کے اندر. سمجھ آئی؟ تو علم سے حکمت تک کا سفر ہوتا ہے, معلومات سے حکمت اور دانش تک کا سفر ہوتا ہے. وہ سفر آپ کو طے کرنا پڑتا ہے. لوگ صرف کتابوں کے رٹے مارنے کو سمجھتے ہیں کہ علم و حکمت مل گئی. میں اکثر کہتا ہوں, بہت سارے دینی پریچر کو میں دیکھتا ہوں, تجوید انہوں نے سیکھی ہے اور قرآن کی تبلیغ کرنے چل پڑے. ارے تجوید کا مطلب تجوید ہے بس. اگر آپ نے قرآن بولنا ہے تو ایک ایک علم کی 100 کتابیں پڑھنی ہوں گی. جتنا پڑھیں گے پھر اتنا ہی بولیں گے, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اگر سمجھ آ گیا اور آپ کو بات بہتر لگتی ہے تو پھیلانا واجب ہے. دعا میں یاد رکھیں, طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.